إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن حتى يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه كما سمعه رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه وليس بفقيه حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جس نے ساری کائنات کو تنہا اکیلے پیدا فرمایا اور بے شمار درود و سلام پیارے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ عزیز ساتھیوں، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 114 ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر آخری رسول حبیب کبریاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب قرآن مجید کا نزول ہو، جس وقت آپ پر قرآن نازل ہو رہا ہو، اس وقت آپ جلدی نہ کیا کریں قرآن کو یاد کرنے کے لیے، قرآن کو اپنا لینے کے لیے، قرآن مجید کو اخذ کرنے کے لیے جلدی نہ کیجیے یہاں تک کہ اس کی وحی جو ہے وہ پوری ہو جائے۔ یعنی ایک بار میں نازل ہونے والی جو وحی ہے وہ ساری کی ساری وحی جب تک پوری نہ ہو جائے تب تک آپ جلدی نہ کریں، بالکل خاموش رہیں۔ اس کی مزید وضاحت جو ہے وہ سورہ قیامہ میں بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب سیدنا جبریل علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام وحی لے کر کے آیا کرتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے، ان کے ساتھ ساتھ بڑی تکرار کے ساتھ، بڑی تیزی کے ساتھ وہ الفاظ دہرانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اس کوشش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی، پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنا ثم ان علینا بیانا۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بابرکت زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دیا کریں تاکہ اسے اپنا لیں، لتعجل به تاکہ جلدی سے اسے حاصل کر لیں۔ یقیناً اس قرآن کا جمع کرنا، ان علینا جمع، اس قرآن کا جمع کرنا اور پھر اس کا پڑھا دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ثم ان علینا بیانا، پھر اس کی پوری، اس کی تفسیر، اس کا بیان، اس کی تشریح، اس کی توضیح، یہ سارے کا سارا سمجھا دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی ذمہ داری دی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز سے منع فرمایا
اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعا مانگنے کا حکم دیا. بڑی چھوٹی سی مختصر سی 3-4 الفاظ پر مشتمل یہ دعا ہے، اور الحمدللہ میرا خیال ہے کہ مسجد میں موجود ہر فرد کو یہ یاد ہوگی، عموماً یاد ہوتی ہے. وہ دعا کیا ہے؟ حکم دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جلدی تو مت کیا کریں، لیکن آپ یہ دعا مانگتے رہیں، اپنے رب سے یہ عرض کریں، یہ فریاد کریں، یہ گزارش کریں، یہ التماس کریں، یہ درخواست کریں کہ رب زدنی علما، اے اللہ، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. کس چیز کا حکم دیا؟ علم میں اضافے کی دعا کا، کہ نبی آپ اللہ سے یہ دعا کیجئے، آپ یہ دعا کرتے رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کا شوق دلایا. یہ بالکل اسی طرح سے ہے سائد کا مفہوم، جیسے حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر نہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. مسجد میں تشریف لائے، جماعت کھڑی ہوئی تھی، جماعت کھڑی ہوئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کی حالت میں تھے. دیگر روایات میں اس کی تفصیل آتی ہے کہ رکوع کی حالت میں ہی وہ پیچھے سے ہی رکوع کی حالت میں شامل ہو گئے، اور رکوع کی حالت میں چلتے چلتے آ کر صف میں مل گئے. یہ نیکی کی حرص تھی، یہ نیکی کی طلب تھی، یہ بری چیز نہیں تھی، یہ اچھی چیز تھی، محمود تھی، یہ صفت مطلوب تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسندیدہ صفت تھی کہ وہ نیکی میں جلدی کر رہے ہیں، ان کا مقصد نیک تھا. اس لیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم کی، نماز ختم کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دعا دی، اور اس دعا کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام سے منع فرمایا. چنانچہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زادک اللہ حرصا، اللہ آپ کی حرص اور بڑھائے. یعنی نیکی کو حاصل کرنے کی، نیکی کو پا لینے کی، نیکی کے معاملے میں، نیکی کے کام میں، اللہ کو خوش کرنے کے کام میں، ایسے کام میں جو اللہ کو راضی کرتا ہو، اس میں آپ کی جو یہ حرص ہے، آپ کی یہ جو طمع ہے، آپ کی یہ جو لالچ ہے، آپ کی جو خواہش ہے، آپ کی جو عجلت ہے، آپ کی جو جلد بازی ہے، یہ مطلوب ہے، یہ اچھی چیز ہے. اللہ آپ کی حرص میں اضافہ کرے، اللہ آپ کی اس حرص کو بڑھائے رکھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو مزید ایسی توفیقات عطا فرمائے. لیکن آئندہ ایسا نہ کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کیا کہ آئندہ ایسا نہ کرنا. یعنی جب نماز کی حالت میں آؤ، دیگر روایت میں یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر حدیث میں یہ بات بیان فرمایا کہ علیکم بالوقار، اور دوسری روایت میں وہ علیکم بالسکینہ، جب تم نماز کے لیے آؤ تو فرمایا دوڑتے ہوئے مت آیا کرو، بلکہ پروقار طریقے سے آؤ، اطمینان سے آؤ، آرام سے آؤ، سکون سے آؤ. مطلب جو نارمل چال ہے اس میں چلتے ہوئے، تیزی سے دوڑتے ہوئے مت آؤ، جلد بازی مت کرو. عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہم اگر وضو کر لیں، جماعت کھڑی ہو اور اتفاق سے امام صاحب کوئی ایسی سورت تلاوت فرما رہے ہیں جو ہمیں یاد ہے. عموماً چھوٹی صورتیں ہوتی ہیں، اماں پارے کی آخری پارے کی صورتیں ہوتی ہیں، وہ عموماً یاد ہوتی ہیں، یا بڑی صورتیں بھی ہوں، آخری آیت اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ختم ہونے والی ہے، صورت اب ختم ہونے جا رہی ہے، تو دوڑتے ہوئے آئے. چونکہ وضو ہم مسجد میں ہی کرتے ہیں، تو وضو میں ہم نے آستینیں ایسے چڑھائی ہوئی تھی نا، تاکہ کونیوں تک ہاتھ دھو لیں. تو آتے ہی ایسے ہی ہم بس اللہ اکبر کہہ کر نماز میں شامل ہو گئے. اب نماز میں آہستہ آہستہ، نماز کی حالت میں کرتے ہیں نا بعض لوگ ایسے، نماز کی حالت میں پھر اس کو سیدھا کرنے لگیں گے، پھر جو پانی بہہ رہا ہے اس کو بار بار صاف کرتے رہیں گے، بار بار صاف کرتے رہیں گے. تو نماز میں خشوع و خضوع برقرار نہیں رہے گا، نماز میں خشوع و خضوع برقرار نہیں رہے گا. ہونا کیا چاہیے کہ وضو خانے میں ہی اپنے پاس اگر رومال وغیرہ ہو، اس سے اپنے وضو کا پانی خشک کر لیں، اپنے کپڑے نیچے کرتے ہوئے مسجد میں آئیں، آستینیں نیچے رکھیں، آستینیں نیچے رکھیں. نماز کی حالت میں تو ویسے ہی کپڑے لپیٹنا منع ہے. سیدنا عبداللہ ابن عباس کی حدیث اس طرح سے صحیح بخاری شریف میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امرت ان اسجد علی 7 اعظم، مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 اعضاء پر سجدہ کروں، 7 اعضاء پر سجدہ کروں. اور پھر مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ نماز کی حالت میں نہ میں اپنے کپڑے فولڈ کروں اور نہ میں اپنے بالوں کو فولڈ کروں. یعنی بالوں کا جوڑا بنا لیتے ہیں. ایک شخص تھا، اس کے بڑے بال تھے، اس نے اپنے بالوں کو لپیٹا ہوا تھا، جوڑا بنایا ہوا تھا،
عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کی حالت میں ان کا وہ جوڑا کھول دیا. نماز ختم ہونے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں مجھے نماز میں تشویش ہو رہی تھی کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور کسی نے میرے بال کھول دیے. نماز کے بعد میں نے دیکھا عبداللہ بن عباس تھے. عبداللہ بن عباس نے یہ حدیث سنائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنڈیشن میں اس حالت میں نماز پڑھنے سے منع کیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو رہی تھی اس لیے میں نے یہ بال کھول دیے. کہتے ہیں پھر میری تشویش ختم ہو گئی. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اچھا کام ہو تو اس سے مطلقاً منع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ صحیح طریقہ سمجھاتے ہوئے کہ اللہ آپ کی نیکی میں، اللہ تعالیٰ آپ کے حرص میں، نیکی کی حرص میں اضافہ فرمائے، لیکن آئندہ ایسا مت کیجیے گا. تو یہی معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن سنتے ہوئے تو جلدی جلدی نہ کیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن رب سے یہ دعا کرتے رہیں کہ رب زدنی علما، اے رب میرے علم میں اضافہ فرما. اس سے علم کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ رب کریم نے خود اپنے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں کسی اور چیز کی زیادتی کی دعا کی تعلیم نہیں دی کہ آپ اس چیز کی زیادتی کی دعا کیجئے، اس چیز میں مال میں اضافے کی، طاقت میں اضافے کی، قوت میں اضافے کی، یا کسی اور چیز میں اضافے کی، لیکن علم میں اضافے کی دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے سب سے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی. کیا دعا کریں؟ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، اے میرے رب میرا علم بڑھا دے، اے میرے رب میرا علم زیادہ کر دے. اس سے علم کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ علم اللہ کے ہاں بہت اعلیٰ چیز ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو علم پسند ہے، جہل کے مقابلے میں علم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ ہمارے علم میں اضافہ. آپ دیکھیے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کی کتنی خواہش تھی. آپ نے سنا ہوگا کئی بار اہل علم سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے رسول سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا خضر کا ایک واقعہ ہے. سیدنا خضر کا ایک واقعہ ہے جو قرآن مجید کی سورۃ الکہف میں منقول ہے. وہ قصہ بیان ہوا ہے اور صحیح بخاری میں بھی اس کا ذکر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ قصہ بیان فرمایا ہے. یہ سارا قصہ کہ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خضر کے ساتھ گئے، کشتی پھاڑ دی، دیوار گرتی ہوئی دیوار تعمیر کر دی، بچہ چھوٹا اس کو قتل کر دیا، پھر ان کے جوابات بھی سکھائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا قصہ بیان فرما کر کے، یہ سارا واقعہ بیان کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے کتاب العلم کے اندر ہی حدیث نمبر 122 بیان فرمایا کہ یرحم اللہ موسیٰ، اللہ سبحانہ تعالیٰ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر رحم فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر رحم فرمائے. لو وددنا لو صبر حتی یقص علیہ من امرہما. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کما قال علیہ الصلوۃ والسلام لو وددنا، ہم نے یہ خواہش کی، یعنی میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی اس قصے کو سننے کے بعد، پڑھنے کے بعد، دیکھنے کے بعد، جاننے کے بعد، اس قصے کا علم حاصل کرنے کے بعد میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی. لوددنا، ہم نے یہ چاہا، لو صبرا، کاش کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہم تھوڑا صبر اختیار فرماتے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑا جلدی سے کام نہ لیتے، صبر اختیار فرماتے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس موقع پر، حتی یقص علینا من امرہما، یہاں تک کہ ان دونوں کے معاملات میں سے ہمیں اور بھی بہت ساری چیزوں کا علم حاصل ہوتا. یعنی 3 باتیں معلوم ہوئی کہ کشتی کیوں پھاڑی، دیوار گرتی ہوئی دیوار اس کو دوبارہ کیوں تعمیر کرا، چھوٹے سے بچے کو کیوں قتل کیا. یہ معاملات، ان معاملات کا تو ہمیں علم حاصل ہوا. اگر سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس معاملے پر قائم رہتے اور سیدنا خضر سے راستے میں سوال نہ کرتے تو اور بھی بہت ساری عجائبات کا، اور بھی بہت ساری ایسی چیزوں کا ہمیں علم حاصل ہوتا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم حاصل کرنے کا شوق تھا، علم کی طلب تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہی شوق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو بھی دلایا. جیسا کہ صحیح بخاری سے مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے کوئی راستہ اختیار کرے، یلتمس فیہ علما، اس راستے میں وہ علم کا طلبگار ہو، علم کا متلاشی ہو،
علم حاصل کرنا اس کا مقصود ہو، مطلوب ہو، اس کی غرض ہو، اس کی غایت ہو، اس کی چاہت ہو، اس کی خواہش ہو، یہ راستہ بنانے کا مقصد صرف اور صرف علم حاصل کرنا ہو۔ من سلک طریقا، کوئی سا بھی راستہ اختیار کرے علم حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کو طلب کرتے ہوئے، علم کی چاہت میں، علم کی خواہش میں، سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے علم حاصل کرنے کی۔ لیکن آج ہم اپنے آپ پر غور کریں، کیا ہم میں علم کا شوق باقی رہا ہے؟ کیا ہم لوگوں میں علم کا شوق باقی رہا ہے؟ اسی طرح کی ایک حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے اور صحیح سند کے ساتھ امام حاکم نے بھی اسے مستدرک حاکم میں بیان کیا، مسند احمد میں بھی یہ حدیث موجود ہے، امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی سند کو صحیح قرار دیا، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اور دیگر محققین وقت نے بھی اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے سنن ابن ماجہ میں اور مستدرک حاکم میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من جاء مسجدی لہذا، من جاء مسجدی ھذا، کوئی شخص میری اس مسجد میں آیا، کوئی شخص میری اس مسجد میں آیا، فرمایا اس کا مقصد کیا ہو؟ اس کا مقصد یہ ہو کہ لخیر، کسی خیر کو جاننے کے لیے، کہ یتعلمہ او یعلمہ فہو بمنزل المجاہد فی سبیل اللہ، فرمایا کہ وہ اس راستے پر آیا اور اس کا مقصد کیا ہے، اس کی غرض کیا ہے، اس کی غایت کیا ہے، وہ چاہتا کیا ہے؟ مسجد آنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کوئی خیر کی بات، کوئی دین کی بات، کوئی اچھی بات سیکھ لے یا سکھائے کسی اور کو۔ یعنی اگر وہ طالب علم ہے تو سیکھنے کی نیت سے میری اس مسجد میں آیا ہے، اگر وہ عالم ہے، عالم دین ہے، تو سکھانے کی نیت سے کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے میں ان کو ایک حدیث بتا دوں گا، کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے میں انہیں اللہ کی کوئی آیت بتا دوں گا۔ ضروری نہیں کہ عالم ہو، کوئی بھی شخص ہو، عام فردی کیوں نہ ہو، کوئی بات جانتا ہو اور اس کی نیت یہ ہو کہ ساتھی نماز کے بعد تو ملیں گے، بات چیت ہوگی، بیٹھیں گے۔ عموماً مساجد میں مجلسیں لگتی ہیں، لیکن ہم غور کریں کہ ہماری مجلسوں میں کیا ہوتا ہے؟ کیا یہی مقصد ہوتا ہے؟ حدیث میں واضح ہے کہ اس مقصد کے لیے ہے، کسی اور مقصد کے لیے نہیں آئے۔ اگر وہ کسی اور مقصد کے لیے آتا ہے، سنن ابن ماجہ میں اس حدیث میں آگے یہ بات جملہ مروی ہے، یہ جملہ وارد ہے کہ اگر وہ کسی اور مقصد کے لیے آتا ہے تو اس کی مثال اس شخص کی مانند ہے جو متاع غیر پر نظر رکھا ہوا ہے، یعنی دوسرے کے مال پر نظر رکھا ہوا ہے، اس کی مثال ایسے ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مقصد علم کی کوئی بات سیکھنا یا سکھانا ہو تو وہ ایسے ہے، وہ کس کے قائم مقام ہے، یہ کس کے درجے پہ ہے، کس کی منزل پر ہے؟ فرمایا وہ مجاہد فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہے، اس کے قائم مقام ہے، اس کی جگہ پر ہے، وہ مجاہد کی طرح ہے جو دین سیکھنے کے لیے، علم سیکھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے۔ ویسے تو مسجد میں آنا خیر سے خالی نہیں ہے، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من غدا او راح الی المسجد، جو شخص صبح کے وقت یہ شام کے وقت مسجد میں آئے، اللہ سبحانہ و تعالی اعد اللہ لہ، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے تیار فرماتا ہے، کلما غدا اعد اللہ لہ نزولہ کلما غدا او راح، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کے ہر شام، ہر صبح اور ہر شام آنے کے بدلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک میزبانی تیار کر رکھی ہے، صرف مسجد میں آنے کے بدلے۔ دن میں ہم 5 بار مسجد میں آتے ہیں، اگر اس سے زیادہ بار بھی مسجد میں آئیں، صبح کا وقت ہو یا شام کا وقت ہو، کسی بھی وقت مسجد میں آئیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آنے کے بدلے مہمانی تیار کر رکھی ہے۔ لیکن دین کا علم سیکھنے کی نیت سے یا دین کا علم سکھانے کی نیت سے اگر ہم مسجد میں داخل ہوئے، مسجد میں آئے، بیٹھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح ہے۔ میرے بھائیوں، مساجد میں ہم بھی آتے ہیں اور بیٹھتے بھی ہیں، لیکن دیکھیں کہ ہمارے مسجد کی محفل اور باہر کی محفل ایک جیسی ہوتی ہے؟ اگر تو ہم باہر کی مجلسوں میں بھی صرف دین کی باتیں کرتے ہیں، نیکی اور تقوی کی باتیں کرتے ہیں، غیبت سے، چغلی سے، کسی کے خلاف کسی کو بھڑکانے سے بچے رہتے ہیں،
یعنی پروپیگنڈا باطل قسم کا کرنے سے بچے رہتے ہیں، لوگوں کو لوگوں کے بارے میں بدگمانی کرنے سے، بدگمان کرنے سے، نفرت دلانے سے، اپنی نفرت انگیز غیبت چغلی پر مبنی گفتگو سے بچتے ہیں، پھر تو بہت ہی اچھی بات ہے، وگرنہ کم از کم مسجد میں تو ہمیں اس بات کا خیال رہتا ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے خیر حاصل کرنے کے لیے آئیں، نیکی حاصل کرنے کے لیے آئیں، اپنی آخرت سنوارنے کے لیے آئیں، کم از کم مسجد کے اندر تو یہ باتیں نہ ہوں۔ لیکن اللہ کی قسم، اللہ معاف فرمائے، آج کل ہماری مجلسوں کی یہ حالت ہو چکی ہے اور ہماری بدعمالیوں کی یہ حالت ہو چکی ہے، آخرت سے ہمارے دل ایسے بے فکر ہو چکے ہیں، آخرت کی پکڑ سے ہمارے دل ایسے بے فکر ہو چکے ہیں کہ ہمیں ان باتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان چیزوں پر غور کریں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا شوق دلاتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مسجد تو آتے ہی ہیں، نماز پڑھنے کے لیے آتے ہی ہیں، لیکن ساتھ میں یہ نیت ہو کہ دین کی کوئی بات سیکھ لوں گا، خیر کی کوئی بات، بھلائی کی کوئی بات، سیکھنے کی کوئی بات، تعلیم کی کوئی بات سیکھ لوں گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق مجاہد فی سبیل اللہ کا درجہ پالوں گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے دلوں کے اندر علم کا شوق پیدا کریں، علم کی لگن پیدا کریں، علم کی تڑپ پیدا کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے فرامین اور قرآن مجید کی بہت سی آیات ہیں اور صحابہ کرام کے بہت سے ایسے واقعات ہیں جن سے ہمیں علم کی اہمیت اور علم کا شوق معلوم ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ذوق و شوق میں اضافہ فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ علم کا شوق، علم کا ذوق، علم کی طلب، علم کی لگن، علم کی تڑپ، علم حاصل کرنے کا ذوق و شوق صحابہ کرام میں کیسے تھا، اس کی چند مثالیں ملاحظہ فرمائیے۔ صحیح بخاری کتاب العلم میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ التناوب فی العلم یا التناوب العلم، علم کے لیے باریاں مقرر کرنا، اس باب کے تحت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان لائے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک انصاری صحابی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو میرے پڑوسی تھے، اوالی مدینہ میں رہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے کے لیے باریاں لگا رکھی تھی۔ کننا نتناوب علی رسول اللہ، کننا نتناوب النزول علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ٹھہرنے کے لیے علم کی غرض سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم نے باریاں مقرر کر رکھی تھی۔ فرماتے ہیں کہ انزلوا یومن او ینزلوا یومن، فرمایا کہ ایک دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارا دن رہتا، اس دن میں کسی کام کاج کے لیے نہیں جاتا، تجارت نہیں کرتا، کوئی کام نہیں کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارا دن گزارتا اور دین کا علم حاصل کرتا، دین کی بات سیکھتا۔ شام کو میں اپنے اس پڑوسی انصاری سے ملاقات کرتا اور اس دن جو بات ہوتی علم کی، یہ جو معاملہ ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اس معاملے کو ان کے سامنے بیان کرتا کہ آج اللہ کے رسول سے میں نے یہ سیکھا، یا آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، آج یہ واقعہ پیش آیا، آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ کہتے ہیں کہ اس طرح میں نے باری مقرر کے رکھی تھی اور اگلے دن میں کام پر جاتا،
وہ صحابی انصاری صحابی سارا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہوتی وہ مجھے بتایا کرتے تھے۔ اس طرح صحابہ کرام نے باریاں مقرر کر رکھی تھی، اور صحابہ کرام کو علم کا کتنا شوق تھا اس کا اندازہ لگائیے۔ اس ایک واقعہ سے، طویل واقعہ ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک انصاری صحابی سے، عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث پہنچی۔ مجھے پتہ چلا کہ وہ شام میں ہیں۔ کہتے ہیں اشتریت بعیرا، میں نے ایک اونٹ خریدا اور پھر اس کے بعد اس پر رخت سفر باندھا، اپنا سامان لیا سفر کا۔ کہتے ہیں وسرت شہرا، میں پورا ایک مہینہ تک چلتا رہا، سواری پر سفر کرتا رہا۔ ایک مہینے بعد میں ان کے پاس شام میں جا کے پہنچا، حتی وصلت الیہ بالشام، شام میں ان کے پاس جا کر پہنچا۔ صحیح حدیث ہے، مسند احمد میں مروی ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب اس کے گھر پہنچا تو دیکھا کہ دروازے پر دربان مقرر ہیں۔ ممکن ہے وہ امیر ہو، اس روایت میں اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ وہ امیر شام تھے یا شام پہ ان کی کوئی اور ذمہ داری تھی، البتہ اس بات کا ذکر ہے کہ لہو بواب فقلت لبواب، میں نے اس دربان سے، یعنی گیٹ کیپر جس کو کہتے ہیں عام الفاظ میں آج کل اگر دربان سمجھ میں نہ آئے آپ کے، دروازے پر کھڑا گیٹ کیپر، کہتے میں نے ان سے کہا کہ جاؤ سیدنا عبداللہ کو بتاؤ کہ میں جابر آپ سے ملنے آئے، جابر آپ سے ملنے آئے۔ وہ اندر گئے اور بتایا کہ کوئی جابر آپ سے ملنے آئے۔ کہتے ہیں انہوں نے مجھ سے کہا، یعنی بواب نے آ کر کے کہا کہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ ابن جابر بن عبداللہ، ابن عبداللہ؟ کہتے ہیں میں نے کہا جی ہاں جابر بن عبداللہ۔ کہتے ہیں وہ بواب گیا، دربان گیا، گیٹ کیپر گیا اور ان کو بتایا، خادم گیا اور ان کو بتایا کہ جی ہاں جابر بن عبداللہ ہیں۔ کہتے ہیں اس کے بعد انہوں نے فوراً اپنے کپڑے اٹھائے، یعنی کپڑے سمیٹے اور تیزی سے بڑی پھرتی سے نکلے۔ فعانقنی وعانقتہ، انہوں نے مجھے گلے لگایا، میں نے انہیں گلے لگایا، اور گلے لگانے کے بعد میں نے ان سے عرض کی کہ حدیثاً بلغہ عنک، ایک حدیث ہے جو آپ سے ہم تک پہنچی ہے۔ میں نے چاہا کہ میں، آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے، قصاص کے بارے میں یہ حدیث ہے، بدلے کے بارے میں یہ حدیث ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ میرے دل میں یہ بات آئی، ہو سکتا ہے کہ آپ فوت ہو جائیں یا میری موت واقع ہو جائے اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے محروم رہ جاؤں، تو میں تصدیق کے لیے مکہ سے یا مدینہ سے سفر کرتا ہوا، ایک مہینے کی مسافت طے کرتا ہوا میں آپ کے پاس آیا ہوں اور آپ سے یہ حدیث سیکھنا چاہتا ہوں، آپ کی زبان سے یہ حدیث سننا چاہتا ہوں۔ اہل علم سمجھتے ہیں کہ اس کو علو سند کہا جاتا ہے، سند عالی کرنے کے لیے ایک مہینے کی مسافت طے کی تھی، اور یقین حاصل کرنے کے لیے، پختہ یقین حاصل کرنے کے لیے کہ واقعی میں نے تو اس شخص کی زبان سے سنا ہے جس نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا۔ تصدیق کرنے کے لیے، اپنی سند عالی کرنے کے لیے، علو سند کے لیے وہ ایک مہینے کی مسافت طے کر کے گئے۔ تو پھر اس کے بعد سیدنا عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں وہ حدیث سنائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے بے شک سنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یحشر اللہ عبادہ یوم القیامت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو قیامت کے دن ایسے اٹھائے گا، فرمایا عراۃً غرلاً بہماً، فرمایا کہ بے لباس ہوں گے، ان کے ختنے نہیں ہوئے ہوں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، حتیٰ کہ جنتیوں کو بھی اللہ تعالیٰ کھڑا کر دے گا، جہنمیوں کو بھی کھڑا کر دے گا۔ جنتیوں میں سے اگر کسی نے کسی جہنمی فرد پر جو جہنم جانے کا مستحق ہو چکا ہے، جہنم میں داخل ہونے والا ہے، اس پر ظلم کیا ہوگا تو اسے پہلے جنتی سے بدلہ دلایا جائے گا۔ اسی طرح اگر جہنمیوں میں سے کسی نے جنتی پر ظلم کیا ہے تو جنتی کو بدلہ دیا جائے گا۔ حتی اللطمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتیٰ کہ اگر کسی نے کسی کو تھپڑ بھی ماری ہے تو اس تھپڑ کا بھی حساب ہوگا، اس کا بھی قصاص ہوگا، اس کا بھی بدلہ ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو جنت میں داخل کر دے گا، تمام کی تمام نیکیوں کا اور گناہوں کا حساب ہوگا، معاملہ صاف ہو جائے گا۔
بندوں کے درمیان حقوق صاف ہو جائیں گے. فرمایا اس کے بعد سب کے سب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جہنمی جہنم میں داخل ہو جائیں گے. عرض کرنے کا مقصد یہ تھا اس حدیث کو کہ دیکھیے علم کا شوق کتنا تھا صحابہ کرام میں. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ایک حدیث کو سننے کے لیے، اس ایک حدیث کو جاننے کے لیے 1 مہینے کی مسافت سفر کیا، جانور بھی خریدا خاص طور پر علم حاصل کرنے کے لیے. کیوں؟ وہ علم کی اہمیت کو جانتے تھے، وہ علم کی فضیلت کو جانتے تھے، اسی لیے مہینے بھر کی مسافت طے کی، وہ جنت کا راستہ اختیار کیے ہوئے تھے. تو ہمیں بھی علم کا شوق ہونا چاہیے. اسی طرح آپ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ دیکھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 سے 4 سال تقریباً رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. 4 سال کا مبیش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے گزارا. لیکن کتنی حدیثیں یاد تھیں. خود اپنی بات بیان کرتے ہوئے صحیح بخاری میں کتاب العلم میں اور کئی جگہ پہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لائے. بیان فرماتے ہیں کہ یقولون الناس ان ابا ہریرہ قد اکثر، لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ احادیث بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں مختلف باتیں اس موقع پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں، مختلف چیزیں انہوں نے بیان فرمائیں. ان میں سے ایک یہ بھی ہے، فرماتے ہیں کہ لقیت رجل، میری ایک شخص سے ملاقات ہوئی، میں نے اس سے کہا کہ کل رات نماز عشاء میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سی صورتیں پڑھی تھیں؟ اس شخص نے کہا لم اذکر، مجھے یاد نہیں ہے، میرے ذہن میں نہیں رہی کہ کل رات گزشتہ رات عشاء کی نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سی صورتیں پڑھی تھیں. پھر ابو ہریرہ جب اس شخص نے کہا کہ مجھے یاد نہیں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اما شہدتا، کیا کل تو رات عشاء کی نماز میں شامل نہیں تھا؟ کیا آپ عشاء کی نماز میں شریک نہیں تھے؟ ان صحابی نے جواب دیا کہ میں شریک تو تھا لیکن میرے ذہن میں نہیں رہا، میری توجہ نہیں تھی، مجھے یاد نہیں رہا، میں یاد نہیں کر سکا، مجھے نہیں معلوم. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں جانتا ہوں، مجھے یاد ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں فلاں اور فلاں صورتیں تلاوت فرمائی تھی. وہ بتانا چاہتے تھے کہ لوگ توجہ نہیں دیتے تھے، یاد رکھتے تھے. اسی طرح فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ کا کیا معاملہ تھا کہ ابو ہریرہ کی کوئی خادم نہیں تھی، کوئی خادم نہیں تھا، کوئی خادمہ نہیں تھی کہ یخدمونی، جو میری خدمت کرتا. ابو ہریرہ، ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ بیان فرمایا ابو ہریرہ تو اصحاب صفہ میں سے ایک مسکین، ایک غریب آدمی تھے. اور بیان فرماتے ہیں کہ بعض اوقات بھوک کی کیفیت ہوتی تھی، بھوک طاری ہوتی تھی، کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا. فرماتے ہیں مانگنے سے بچنے کے لیے کسی کے پاس جاتا اور ان سے کہتا کہ فلاں آیت کا کیا مفہوم ہے جس میں کھلانے کا پلانے کا ذکر ہو، جیسے سورۃ الدہر میں یا سورۃ سجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. فرمایا اس قسم کی کوئی آیت کہتا کہ تم یہ آیت جانتے ہو، ذرا یہ آیت سنانا، یہ آیت پڑھ کر سنانا جس میں کھلانے پلانے کا ذکر ہے. تو فرماتے ہیں ابو ہریرہ کہ وہ سمجھتے نہیں اور کوئی آیت مکمل کرتے کہ ابو ہریرہ تمہیں یہ آیت بھی نہیں آتی، آیت پڑھ کر سناتے اور چلے جاتے. حالانکہ میں تو بھوک کی وجہ سے سنا رہا ہوتا تھا کہ میرا مقصود سمجھ جائیں گے اور مجھے کھلائیں گے اس آیت کو سن کر. فرمایا البتہ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ مسکینوں پر بہت زیادہ خیر کیا کرتے تھے، غریبوں مسکینوں پر بہت زیادہ خیر کیا کرتے تھے، اور اکثر و بیشتر اصحاب صفہ کو اپنے گھر لے جاتے. جو کچھ میسر ہوتا، جو کچھ سہولت سے دستیاب ہوتا، وہ صحابی سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں کھلایا کرتے تھے. یہ ابو ہریرہ ہے، ان کی کیفیت ہے. فرماتے ہیں کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ اپنی تم میں سے کون ہے؟ فرماتے ہیں یہ میں بھی مجلس میں تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو اپنی چادر بچھائے اور پھر اس کے بعد اسے سمیٹے، میں اس کے لیے دعا کروں گا، اس کے بعد مجھ سے وہ جو کچھ بھی سنے گا اسے یاد رہے گا، وہ کبھی بھولے گا نہیں. کہتے ہیں میں سب سے پہلے میں نے اپنی چادر اٹھائی اور زمین پر بٹھا دی. بچھانے کے بعد میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کے سامنے اسے سمیٹ لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر میرے لیے دعا کی. اس کے بعد جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں مجھے یاد رہتا ہے. میرے بھائیوں، آنے سے پہلے، اسلام میں داخل ہونے سے پہلے یمنی تھے، یہ یمن سے آئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے سے پہلے ان کے پاس خادم بھی تھا، لیکن اسلام قبول کیا اور غلام آزاد کرنے کی فضیلت سنی تو فوراً اپنا غلام آزاد کر لیا. مالدار آدمی تھے لیکن کماتے نہیں. خود بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے مہاجر صحابی، ہمارے مہاجر بھائی، مہاجرین صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ تو تاجر تھے، تجار تھے، کاروباری تھے، بزنس مین تھے. ان کا اپنا بزنس، کاروبار اور تجارت ہوا کرتا تھا، اس کی مشغولیت ہوتی تھی. انصار بھائی باغبان تھے، کھیتی کیا کرتے تھے، اپنے باغوں کی نگہداشت کیا کرتے تھے. کھیتی میں اور باغ میں انتہائی زیادہ وقت صرف ہوتا ہے، پورا خیال رکھنا پڑتا ہے. موسم کا خیال، دھوپ چھاؤں کا خیال، پانی دینے کا خیال، کھیتی کو پرندوں سے بچانے کا خیال، جانوروں سے بچانے کا خیال، بہت وقت صرف ہوتا ہے. وہ اپنے باغات کی مشغولیت میں ہوتے تھے اور میں دن رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کرتا تھا. سیدنا طلحہ کے سامنے کسی نے کہا انظروا الی ھذا الیمانی، مستدرک حاکم میں یہ روایت موجود ہے، اس یمنی شخص کو دیکھو، کیا یہ مہاجرین و انصار سے زیادہ یاد رکھتے ہیں؟ تو حضرت طلحہ نے یہ نہیں کہا بلکہ ہاں دیکھو اس کو، نہیں بلکہ فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ جو کچھ بھی یہ بیان کرتے ہیں وہ سب ہم نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوا ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ یاد رکھتے ہیں اور ہمیں یاد نہیں ہوتا. جب یہ بیان فرماتے ہیں تو ہمیں یاد ہو جاتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے مسکین تھے، کھونے کو روٹی نہیں ہوتی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے. یہ علم کا شوق تھا. آج اللہ تعالیٰ نے بھی کتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں. ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جس کو کبھی ایک دن کا فاقہ آیا ہو، جس کو 2 دن کا فاقہ آیا ہو یا زیادہ دن کا. ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، کہتے کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا تو ہم جس مشکیزے میں، جس چمڑے کے برتن میں ہم تیل رکھا کرتے تھے، کپی ٹائپ کے برتن ہوا کرتے تھے، مطلب ایسے تھیلے ٹائپ کے برتن، کہتے ہیں ہم اس کو الٹا دیتے اور اس کے میں جو لگا ہوا ہے اس کو چاٹ کر اپنا گزارا کیا کرتے تھے. ایسے چاٹ کر زبان سے اپنے گزارا کیا کرتے تھے، بھوک مٹانے کی کچھ کوشش کیا کرتے تھے. لیکن ان کی اس غربت نے، ان کی اس پریشانی نے، ان کے ان فاقوں نے، ان کی اس مسکینی نے یعنی علم کی راہ سے دور نہیں کیا. آج سب سے زیادہ حدیثیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. ہاں یہ روایت بھی آتی ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے تھے کہ مجھ سے زیادہ حدیثیں کسی کو یاد نہیں سوائے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے، کہ وہ لکھتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا. ان کا بھی معاملہ، انہیں بھی علم کا کتنا شوق تھا. سنن نبی داؤد کی صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، لکھنے کا سامان ساتھ لایا کرتے تھے. قریش کے بعض لوگوں نے کہا کہ ہر بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھا مت کرو، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ بھی آتا ہے اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج اطہر پر، آپ کے بابرکت مزاج پر کبھی کبھی مذاق بھی ہوتی ہے، مزاح بھی ہوتا ہے. یعنی آپ کبھی تفنن فرماتے ہیں، کبھی مذاق فرماتے ہیں، اور کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں کوئی بات ارشاد فرماتے ہیں اور تم ہو کہ ہر بات لکھ دیتے ہو. لکھنا موقوف کیا، لیکن علم کا شوق انہیں بے چین رکھا ہوا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ تھا، لکھا کرتا تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ساتھیوں نے مجھے یوں کہا، میں نے لکھنا چھوڑ دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا عبداللہ تمہیں کس نے کہا کہ میں بشر ہوں، میں تو بشر نہیں ہوں. اور یہ بھی نہیں فرمایا عبداللہ تمہیں کس نے کہا کہ میں غصہ کرتا ہوں، مجھے تو غصہ نہیں آتا. آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ عبداللہ تم سے کس نے کہا کہ میں مذاق کرتا ہوں، میں تو مذاق نہیں کرتا. آپ نے ایسا کچھ نہیں کہا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کی تردید نہیں کی، گویا ان باتوں کی تصدیق فرمائی. مفہوم یہ ہوا کہ میں بشر بھی ہوں، مذاق بھی کرتا ہوں، غصے میں ہوں، غصے میں بھی آ جاتا ہوں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکتب، ہر چیز لکھ لیا کرو جو مجھ سے سنتے ہو. واللہ لا یخرج من ھذا اللسان الا الحق، اللہ کی قسم میری زبان سے یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. لکھ لیا کرو. یہ شوق تھا صحابی کا، لکھنے کا سامان ساتھ رکھتے تھے. آج ہمارے لیے کتنی آسانیاں ہیں، لیکن ہمیں علم کا بالکل شوق نہیں، علم کی بالکل جستجو نہیں. ہمارے پاس فالتو سے فالتو چیز
جس کی ہمیں زندگی میں شاید کبھی ایک دو بار ضرورت پڑتی ہو، سال میں کبھی ضرورت پڑتی ہو، وہ چیز بھی ہمارے پاس موجود ہوتی ہے، ہمارے پاس وہ چیز بھی رکھی ہوئی ہوتی ہے، لیکن علم جس کی ہمیں قدم قدم پر ضرورت پڑتی ہے، ہمارے ایمان کے لیے، ہمارے معاملات کے لیے، ہمارے مسائل کے لیے، ہماری عبادات کے لیے، ہمارے تعلقات کے لیے قرآن و حدیث کے علم کی ضرورت ہے، اس کا ہمیں بالکل شوق نہیں۔ آخری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے کو تر و تازہ رکھے، نضر اللہ عمرن، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے کو تر و تازہ رکھے، سرسبز و شاداب رکھے، آباد رکھے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے کو، سمع منا حدیثا، جو مجھ سے حدیث کو سنے پھر اس کے بعد اسے یاد کر لے جیسا کہ سنا تھا، اس نیت سے کہ آگے پہنچاؤں گا حتی یبلغہ، یہاں تک کہ وہ آگے پہنچا دے، اس لیے کہ بہت سے فقہ کے حامل جو ہیں وہ اپنے سے زیادہ سمجھدار تک وہ بات پہنچا دیتے ہیں، اور بہت سے فقہ کے حامل یعنی قرآن و حدیث کے حامل، حدیث کے حامل بعض اوقات وہ فقیہ نہیں ہوتے، اتنے سمجھدار نہیں ہوتے، لیکن جن کو وہ بتا رہے ہوتے ہیں وہ زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ حدیث ہمیں شوق دلانا چاہیے، اس حدیث کی وجہ سے ہمارے دلوں میں جذبہ بیدار ہونا چاہیے، شوق پیدا ہونا چاہیے کہ ہم علم حاصل کریں۔ آج افسوس ہوتا ہے دیکھ کر لوگوں کی حالت کو، اللہ کی قسم قرآن و حدیث کو ماننے والے نہیں تھے، قرآن و حدیث کی سمجھ نہیں تھی، شرک و بدعات میں غلطاں تھے، شرک و بدعات میں ڈوبے ہوئے تھے، قبر پرستی کا شکار تھے، حدیث کی اہمیت کیا ہے، قرآن کی اہمیت کیا ہے معلوم نہیں تھا۔ جب آئے قرآن و حدیث کی دعوت ملی، قرآن و حدیث والوں کو دیکھا، اہل حدیثوں کو دیکھا، علم کا شوق ہوا کرتا تھا، مطالعہ کا شوق ہوا کرتا تھا، عام سے عام فرد بھی اپنے گھر پر قرآن مجید کا ترجمہ رکھتا، تفسیر ابن کثیر اچھی تفسیر رکھتا، اپنے گھر پر صحیح بخاری صحیح مسلم رکھتا، احادیث کا مطالعہ کرتا، احادیث پڑھتا، پڑھاتا، سناتا، لیکن آج یہ شوق مفقود ہو چکا ہے، آج ہمارے گھروں سے ہمارے دلوں سے یہ شوق ختم ہو چکا ہے، اٹھ چکا ہے، علم حاصل کرنے کا کوئی شوق نہیں۔ لوگوں کو ترغیب دلاتے رہ جائیں کہ آؤ ہمارے مدرسے میں اہل بیت میں بڑوں کے لیے بھی کلاسز ہوتی ہیں، بڑوں کے لیے بھی تعلیم کا انتظام موجود ہے، آپ گھنٹے بھر کو آ سکتے ہیں، ایک گھنٹے کے لیے آ جائیے، قرآن بھی پڑھیے، حدیث بھی پڑھیے۔ لیکن میرے بھائیوں ٹس سے مس نہیں ہوتے، صبح 12 بجے اٹھ کر جانے والے لوگ بھی 10 بجے 10:30 بجے 11 ساڑھے 11 تک ایک گھنٹہ قرآن و حدیث کے لیے نہیں نکال سکتے۔ میرا مقصد یہ نہیں کہ کسی مخصوص مسجد میں جائیں، کہیں بھی جائیں، لیکن قرآن مجید کا علم حاصل کریں، حدیث کا علم حاصل کریں، علم کا شوق پیدا کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے آپ کو علم کا شوق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔